بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ درود شریف کے ساتھ صرف ایک چھوٹی سی چیز پڑھنے سے آپ کی روزی، آپ کا مال اور آپ کی قسمت اور دنیا کا ہر بڑا مقصد کھل سکتا ہے؟ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہی ہوں جس سے آپ کی روزی اور قسمت دونوں کھل جائیں گی۔ انسان ساری زندگی ادھر ادھر بھاگتا ہے، وہ دن رات محنت کرتا ہے، وہ پریشان رہتا ہے رزق اور روزی کے لیے اپنی قسمت کی تلاش میں، لیکن پھر بھی کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے روزی کے دروازے بالکل بند ہو گئے ہیں اور قسمت نے بھی منہ پھیر لیا ہے۔ ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ شاید ہم نے محنت کم کی تھی، شاید نمازیں کم کی تھیں، شاید کوشش کافی نہیں تھی، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دراصل رزق اور قسمت دونوں کے پیچھے ایک گہرا راز چھپا ہوا ہے، اور وہ راز درود پاک ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم درود پڑھتے ہیں، ہم اسے نماز میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن محترم ناظرین، درود پڑھنا اور درود کو سمجھنا اور دل کی گہرائیوں سے محبت سے پڑھنا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو مکمل دیکھنا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ اب چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں۔ جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنا موبائل چیک کرتے ہیں یا کام کی فکر کرتے ہیں یا پانی پیتے ہیں؟ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر آپ اپنے دن کا آغاز اپنے محبوب کے ذکر سے کریں تو کیا ہوگا؟ مذہبی قائدین کا کہنا ہے کہ درود شریف صرف ثواب کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ دنیاوی اور روحانی فوائد کا خزانہ ہے۔ جب آپ درود پڑھتے ہیں تو اللہ کی طرف سے آپ پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ لیکن یہ وہ فوائد ہیں جو عام طور پر ہر کوئی جانتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ درود شریف آپ کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ ہاں، آپ نے صحیح سنا، یہ تقدیر بدل دیتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو آسانی میں بدل دیتا ہے۔ اب سوچیں کہ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رزق کیا ہے؟ رزق صرف پیسہ ہی نہیں، صحت بھی امیر کرتی ہے، خوشی بھی امیر کرتی ہے، امن بھی امیر کرتی ہے، اولاد کی نیکی بھی محفوظ رہتی ہے۔ جب آپ درود پڑھتے ہیں تو ہر قسم کا رزق کھل جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درود دل کی صفائی کا ذریعہ ہے، اور جب دل صاف ہو جاتا ہے تو رزق کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ ایک شریف آدمی تھا، کاروبار میں بہت نقصان ہوا، قرضے بڑھتے جا رہے تھے، گھر میں پریشانی تھی۔ کسی بزرگ نے صبح شام 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کا مشورہ دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ صرف 1 ماہ میں ان کے حالات بالکل بدل گئے، اسے نئے کانٹریکٹ مل گئے، اس نے اپنے پرانے قرضے ادا کیے اور اس کے گھر میں سکون تھا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، جب آپ درود پڑھتے ہیں تو در حقیقت اللہ کے محبوب سے تعلق قائم کرتے ہیں، اور جب یہ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر دیکھو کیسے دروازے کھلتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ جو شخص درود پڑھتا ہے وہ در حقیقت اللہ کے محبوب سے گہرا تعلق قائم کرتا ہے، اور جب یہ تعلق قائم ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کی تقدیر کے بند دروازے کھل جاتے ہیں، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دل کی تاریکی چھٹ جاتی ہے۔ اب سوچئے، ہم اکثر غلط کنجیوں سے رزق کے دروازے کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی اس کی چابی، کوئی دنیا داری کی چابی، کوئی رشتوں اور سفارشوں کی کنجی، لیکن اصل دروازہ اس وقت کھلتا ہے جب ہم درود پاک کی چابی استعمال کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ نعمت صرف آخرت کے لیے نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی نظر آتی ہے؟ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ ذریعہ معاش میں توسیع کی بنیادی وجہ ہے، کیونکہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، جو خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست تھے۔ جب ہم یہ درود پڑھتے ہیں تو در حقیقت ہم 2 عظیم ہستیوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ لیکن اب میں آپ کو ایک اور خاص درود کے بارے میں بتاؤں گی، درود تاج۔ اگر دل کی گہرائیوں سے پڑھا جائے تو دل کے طوفان کو سکون بخشتا ہے اور سوئے ہوئے مقدر کو جگاتا ہے۔
ایک دفعہ میں نے ایک بزرگ سے پوچھا کیا واقعی درود پاک رزق میں اضافہ کرتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا بیٹا، درود سے نہ صرف رزق میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ برکت بھی ہوتی ہے۔ کم میں زیادہ کا احساس ہوتا ہے، مشکلیں آسان ہونے لگتی ہیں اور دل کو سکون ملتا ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ نعمتیں کیا ہے، برکت کیا ہے؟ کہا کہ آپ کے پاس کم وسائل ہونے کے باوجود آپ کی ضرورت کا پورا ہونا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس زیادہ وسائل ہونے کے باوجود بھی آپ کی ضرورتوں کا پورا نہ ہونا، یہ برکت کا نہ ہونا ہے۔ برکت ہونے کی نشانی یہ ہے کہ آپ کی کوشش کم ہونے کے باوجود ہے لیکن زیادہ ملتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب کسی کا رزق تنگ ہو تو کثرت سے درود پاک پڑھے، کیونکہ درود رزق کی تنگی کو دور کرتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاتی ہوں۔ جب آپ درود پڑھتے ہیں تو فرشتے آپ کی دعا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاتے ہیں، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب میں آپ کو دعا دیں تو کیا ہو سکتا ہے؟ محترم ناظرین، کیا محبوب کے منہ سے نکلی ہوئی دعا رد ہو سکتی ہے؟ لیکن یہاں ایک اور اہم بات ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم درود پڑھتے ہیں لیکن حالات نہیں بدلتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم درود تو پڑھتے ہیں لیکن دل غافل رہتا ہے۔ زبان سے درود تو نکلتا ہے مگر دل میں محبت نہیں ہوتی۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ درود صرف زبان کا کام نہیں، یہ دل کا کام ہے۔ دل سے درود نکلتا ہے تو آسمان لرز جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ رزق کی کمی دور ہو جائے، اگر آپ کی سوئی ہوئی تقدیر جاگ جائے اور آپ کے دل کو حقیقی سکون ملے، تو اس چھوٹے سے مگر طاقتور عمل کو ضرور اپنائیے۔ پہلی بات یہ کہ صبح آنکھ کھلتے ہی بستر پر لیٹتے ہوئے 11 مرتبہ درود پڑھ کر دن کا آغاز کریں۔ 11 مرتبہ ہی کیوں؟ کیونکہ بزرگوں نے کہا ہے کہ یہ عدد خصوصی برکتوں کا حامل ہے۔ محترم ناظرین، یہ بہت ہی آسان ہے، اس میں صرف 5 منٹ لگتے ہیں، لیکن اس کی برکات سارا دن محسوس ہوتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہر نماز کے فوراً بعد کم از کم 10 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ نماز کے بعد کا وقت قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت کی جانے والی دعائیں زیادہ جلدی قبول ہوتی ہیں۔ لیکن اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ درود ابراہیمی کے ساتھ ایک اور چیز بھی پڑھیں، اور وہ ہے استغفار۔ ہاں پیاری بہنوں اور بھائیوں، 100 بار استغفر اللہ پڑھیں۔ پہلے درود پڑھیں، پھر 2 بار استغفار، پھر درود۔ آپ پوچھیں گے کہ اس طرح کیوں؟ دیکھیے، قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا، وہ تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا۔ استغفار دراصل دل کو صاف کرتا ہے، اور جب دل صاف ہو تو درود کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے آئینہ صاف کیا ہے۔ اب اس میں حقیقی جھلک نظر آنے لگتی ہے۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا، اس نے یہ عمل شروع کیا تو پہلے ہفتے میں اسے کچھ خاص محسوس نہیں ہوا، لیکن دوسرے ہفتے سے ان کا کام آسان ہونے لگا۔ تیسرے ہفتے میں اسے غیر متوقع طور پر پیسے مل گئے، اور 1 مہینے کے بعد اس نے کہا کہ ایسا لگتا ہے جیسے اس کی زندگی بدل گئی ہو۔ لیکن یاد رکھیں، صبر بھی ضروری ہے۔ بعض اوقات نتیجہ فوراً نظر آتا ہے، کبھی کبھی وقت بھی لگتا ہے، لیکن یقین جانیے اللہ تعالیٰ محبت سے درود پڑھنے والے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ درود شریف کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے یہ دل میں برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ آپ کی آمدنی وہی رہ سکتی ہے، لیکن اخراجات کم نظر آتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس سے تقدیر کے بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ جو کام مہینوں سے رکے ہوئے تھے وہ اچانک ہونے لگتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ دل کو سکون ملتا ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بزرگان دین نے کہا ہے کہ جس کی قسمت سو گئی ہے اسے درود شریف کے ذریعے جگایا جا سکتا ہے۔ یہ ہمارے لیے کتنی اچھی خبر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کثرت سے درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر مصیبت سے نجات دیتا ہے، ہر غم سے نکالتا ہے، اور اسے وہ رزق دیتا ہے جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ لیکن اب میں آپ کو ایک اور گہری بات بتانا چاہتی ہوں کہ درود صرف چند کلمات نہیں ہیں جنہیں ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں۔ درود دراصل محبت ہے، یہ محبت کا اظہار ہے۔
یہ ایک رشتہ ہے، یہ اللہ کے محبوب کو یاد کرنے کی وہ مقدس حالت ہے جس پر آسمان کے فرشتے بھی جھکتے ہیں۔ یہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے خوبصورت الفاظ ہیں۔ جب درود پڑھو تو یقین رکھو کہ اس وقت تمہارا دل زمین سے بلند ہو کر آسمان کی طرف اڑ رہا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ جب ہم واقعی کسی کو دل سے یاد کرتے ہیں تو اس کا نام لینے سے ہمیں کیسا سکون ملتا ہے؟ بالکل یہی حالت درود پڑھنے میں ہے۔ جب آپ سچے دل سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہتے ہیں تو محسوس کریں کہ آپ کا دل کیسا منور ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو اور کثرت سے سلام بھیجو۔ جب خود اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں تو ہم کون ہیں؟ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں بھی اس عظیم عمل میں شرکت کا موقع ملا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ درود پڑھنے کا بہترین وقت کون سا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہر وقت بہترین ہوتا ہے، لیکن جب دل پریشان ہو، جب مشکلات آئیں، جب زندگی تنگ ہو تو درود شریف کی کثرت کریں۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ درود پڑھنے کے بعد دل ہلکا ہوتا ہے؟ یہ اتفاق نہیں ہے، یہ درود پاک کا اثر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ لیکن یہ صرف بعد کی زندگی کے بارے میں نہیں ہے، یہ خوش نصیبی دنیا میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ باقاعدگی سے درود پڑھتے ہیں ان کے چہروں پر ایک خاص چمک ہوتی ہے، ان کی باتیں کارآمد ہوتی ہیں اور معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درود ایسی دوا ہے جو ہر بیماری کو دور کرتی ہے، یہ ہر پریشانی کو دور کرتی ہے اور ہر بند دروازے کو کھول دیتی ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب باتیں ہیں، عملی زندگی میں کیا فائدہ؟ اس لیے میں ان سے کہتی ہوں کہ وہ پہلے خود آزمائیں پھر فیصلہ کریں۔ کم از کم 40 دن تک اس کو باقاعدگی سے اس پر عمل کریں، پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ لیکن یہاں ایک اہم بات یاد رکھیں، جس نے بھی اس بابرکت عمل کو اپنی زندگی میں شامل کیا وہ کبھی بے روزگار نہیں رہا، وہ اپنے ہر کام میں کامیاب رہا، اس کا ہر مقصد پورا ہوا۔ یہ کوئی عام دعویٰ نہیں ہے، یہ ہزاروں لوگوں کا تجربہ ہے۔ یہ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے خوبصورت الفاظ ہیں کہ درود وہ مقدس راستہ ہے جو بندے کو اس کے محبوب کی طرف لے جاتا ہے اور محبوب کے ذریعے اسے سیدھے راستے سے خالق تک لے جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جب آپ کا تعلق اللہ سے صحیح راستے سے جڑا ہے تو پھر آپ کو کون سی طاقت روک سکتی ہے؟ آپ کے لیے کون سا دروازہ بند رہ سکتا ہے؟ میں نے ایک حاجی صاحب سے سنا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میں حج پر گیا تو دیکھا کہ مدینہ منورہ میں لوگ کیسے درود پڑھ رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ان کے چہروں پر ایک عجیب سی چمک تھی۔ میں سمجھ گیا کہ اصل عبادت یہی ہے، جب دل میں پیار اور محبت ہو۔ جب میں واپس آیا تو میں نے بھی یہ طریقہ اختیار کیا، روزانہ صبح شام استغفار کے ساتھ درود پڑھتا رہا۔ اللہ کی قسم 6 ماہ میں میری زندگی بدل گئی۔ جو کاروبار برسوں سے اٹکا ہوا تھا وہ چلنے لگا، جو لوگ برسوں سے اپنے قرضے ادا نہیں کر رہے تھے واپس آئے اور واپس آ کر رقم ادا کر دی۔ محترم ناظرین، آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو دیکھیں، جب آپ درود پڑھتے ہیں تو آپ کے دل میں پیدا ہونے والی محبت آپ کی شخصیت کو بدل دیتی ہے، آپ کے اخلاق بہتر ہوں گے، آپ کا رویہ پیارا ہو جاتا ہے اور لوگ آپ سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ جب لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں تو وہ آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو کام دینا چاہتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سب درود کی برکت سے ہوتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر ایک خاص نور ڈال دیتا ہے جسے دیکھ کر لوگوں کے دل اس کی طرف اٹھتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں سے ملنے کے بعد آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ کا دل سکون محسوس کرتا ہے؟ یہ اس روشنی کا اثر ہے
میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتی ہوں۔ ایک نوجوان تھا جو برسوں سے نوکری کی تلاش میں پریشان تھا۔ کہیں انٹرویو کے لیے بیٹھتا تو مسترد ہو جاتا، اسے کہیں نوکری مل جاتی تو چند دنوں بعد نوکری سے نکال دیا جاتا۔ ایک دن اس نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں میں بہت پریشان ہوں، تو اس کی والدہ نے کہا بیٹا تم روزانہ 300 مرتبہ درود شریف پڑھو اور ہر درود کے بعد 100 مرتبہ استغفار پڑھو۔ پہلے تو اسے یقین نہیں آیا، لیکن اس نے اپنی والدہ کی بات مانی اور کرنا شروع کر دیا۔ 10 دن بعد اس کا فون آیا، اسے انٹرویو کے لیے بلایا گیا۔ دفتر میں داخل ہوتے ہی انٹرویو لینے والے نے کہا آپ کا چہرہ بہت اچھا لگتا ہے آپ ہمارے لیے موزوں ہیں، اور اسے فوراً نوکری مل گئی۔ اب وہ کہتا ہے کہ درود نے میری زندگی بدل دی۔ اب میں کسی بھی معاملے میں پہلے درود پڑھتا ہوں، پھر میں کوئی بھی فیصلہ لیتا ہوں۔ محترم ناظرین، آپ کامنٹ میں بتائیں کہ کیا کبھی آپ نے بھی اس طرح درود پڑھنے کی کوشش کی ہے؟ اگر آپ نے یہ عمل کیا ہے تو اس کا تجربہ کیا تھا؟ محترم ناظرین، یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت شدہ عمل ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ پڑھے وہ بخیل ہے۔ اب سوچئے کہ اگر درود نہ پڑھنے والے کو بخیل کہا جائے تو درود پڑھنے والا اللہ کے نزدیک اس قدر افضل ہے، اور اللہ اپنے دوستوں سے محبت کرتا ہے، وہ ان کے رزق میں برکت دیتا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درود شریف دل کی بیماریوں کا علاج ہے، یہ رزق کی تنگی کا حل اور مشکلات سے نکلنے کا آسان طریقہ ہے۔ آپ یہ عمل آج سے ہی شروع کر سکتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہی 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کریں، پھر 2 مرتبہ استغفار کریں۔ ہر نماز کے بعد رات کو سوتے وقت یہ عمل 10 مرتبہ اور پھر 11 مرتبہ پڑھیں۔ یہ عمل صرف 40 دن کریں اور پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، صرف نمبر مکمل کرنا کافی نہیں ہے، دل سے محبت ضروری ہے، سچی نیت اہم ہے۔ جب آپ درود پڑھیں تو محسوس کریں کہ آپ اللہ کے محبوب سے بات کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں درود پاک کو کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دل کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت اور محبت نصیب فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا اور پکا عاشق بنائے، اور قیامت والے دن ہمیں ان سے شفاعت نصیب فرمائے، حوض کوثر نصیب فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف میں ڈیلی بیسس پر لے کر آتی رہتی ہوں۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔